فلاں خاص شاگرد ہے، میرا فلاں خاص شاگرد ہے۔ ایک استاد کے دل میں ہوتا ہے کہ میں اپنے خاص شاگرد، دیکھیں نا کلاس ہے، فار ایگزامپل آپ، مجھے یاد آ گیا ہم پڑھ رہے تھے، کلاس لگی ہوئی تھی، ہم حدر سنا رہے تھے۔ حدر کے دوران اپنے پاکستان کے انٹرنیشنل قاری صاحب تھے، میں نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا، وہ آئے اور آ کر دروازے میں کھڑے ہو کر استاد جی سے اجازت مانگی، مسجد میں شرارتیں کر رہے ہیں۔ تو مجھے وہ جملہ ابھی تک میرے ذہن میں ہے، یاد ہے کہ استاد جی فرمانے لگے کیا آپ کے بچے گھروں میں شرارتیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں آپ کے سامنے عبداللہ نفیس مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ ہمارے علاقے کی عظیم شخصیت حضرت مولانا قاری محمد مبشر صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں۔ یہ ماشاءاللہ فاضل سبع عشرہ ہیں، تجوید و قرات میں بڑے ماہر ہیں۔ تو آج ان کو ہم نے زحمت دی ہے، حضرت محترم قاری ادریس عاصم رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام القراء تھے، ان کی زندگی کے حالات اور واقعات سننے کے لیے، کیونکہ یہ ان کے شاگردوں میں ہیں ماشاءاللہ، اس لیے ہم نے ان کو زحمت دی ہے کہ قاری صاحب کے متعلق ہم کچھ باتیں ان سے سنیں۔ تو سب سے پہلے قاری صاحب، آپ کو میں آج کی اس دعوت پر بہت زیادہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سے اور زیادہ دین کا کام لے۔ تو سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کس سن میں حضرت قاری ادریس عاصم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں تو پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے۔ میں صاحب سن 2009 اور 10 میں استاد محترم شیخ ادریس العاصم رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ تو 10 میں ہم نے وہاں سے فرق حاصل کی تھی۔ تو آپ قاری صاحب سے یقیناً پڑھے ہیں، آپ کو ان کی زندگی کے واقعات کے متعلق بھی علم ہوگا، کلاس میں ان کا ماحول کیسا ہوتا تھا۔ خصوصاً اس بارے میں ہمیں بتائیں کہ قاری صاحب کا بچوں کے ساتھ، جو ان کے طلبہ تھے، ان کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا تھا، کیا سختی کرتے تھے یا نرمی کے ساتھ پڑھاتے تھے؟ کیونکہ آج کل ماحول سختی کا تو ویسے ہی نہیں رہا، نرمی کے ساتھ ہی بچے پڑھتے ہیں، اسکولوں میں بھی مار نہیں پیار کا نعرہ دیا جاتا ہے۔ تو قاری صاحب کا کیا انداز تھا؟ بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے یا سختی کے ساتھ پیش آتے تھے؟ شیخ صاحب وہ استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ پڑھانے کے سلسلے میں اپنی مثال آپ تھے۔ مجھے یاد ہے کہ پڑھائی تو ایک سائڈ پہ رہ گئی، وہ اگر بچے ہمارے، جب ہم پڑھتے تھے تو مدرسے کے ساتھ ہی مسجد ہے، جامع مسجد بسوڑے میں، وہاں پہ ہم پڑھتے تھے جب نا، تو بچے مسجد میں کچھ شرارتیں کر رہے تھے۔ مجھے یاد آ گیا واقعہ کہ بچے شرارتیں کر رہے تھے کہ استاد جی کے ایک بہت اچھے دوست تھے، استاد جی کے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ آپ کے بچے نا مسجد میں شرارتیں کر رہے ہیں۔ تو مجھے وہ جملہ ابھی تک میرے ذہن میں ہے، یاد ہے کہ استاد جی فرمانے لگے کیا آپ کے بچے گھروں میں شرارتیں نہیں کرتے؟ صحیح، بچے آپ کے شرارتیں کرتے ہیں؟ تو استاد جی فرمانے لگے کہ یہ ان کا اپنا گھر ہے، بچے یہاں پڑھتے ہیں، یہ مسجد ہے، یہ ان کا گھر ہے، یہاں پہ انہوں نے شرارتیں کرنی ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ کچھ سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جب ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بچے اگر شرارتیں کر رہے ہیں تو ہمارے مسجد میں شرارتیں نہیں کریں گے تو کہاں جا کے کریں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سارا دن ہمارے پاس پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سارا دن پڑھائی ہے، اگر بچے کو 5-10 منٹ یا آدھا گھنٹہ ٹائم مل گیا ہے، تو اگر وہ باہر جا کے شرارتیں کریں گے تو وہ بہت کچھ سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ باہر کے ماحول آپ کے سامنے ہے، آج کل کا بچے گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ اگر وہ مسجد میں رہ کر ہی، اپنے ادارے میں رہ کر ہی تھوڑا سا کھیل لیں گے، شرارتیں کر لیں گے، تو میرے ذہن کے مطابق اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو استاد جی نے بھی اس ٹائم یہی فرمایا تھا کہ یہ بچے ہیں، ان کا یہ گھر ہے، یہاں پر انہوں نے شرارتیں کرنی ہیں۔
تو یہ قاری صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات بھی کی، ساتھ ساتھ ہمیں اشارہ بھی کیا کہ بچے جو مساجد میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مدارس میں آتے ہیں، تو انہوں نے ظاہر بات ہے وہیں پہ کھیلنا ہے، وہیں پہ انہوں نے سیکھنا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی ہمیں چند ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے ساتھ نرمی بچوں کے ساتھ کی. جیسے آپ اپنی نواسی کو اٹھا کے لے آتے تھے مسجد میں، تو آپ تو دوران نماز اس کو اٹھا کر نماز پڑھ لیتے تھے. تو بچے ہیں، ظاہر بات وہ بھی شرارتیں کرتے ہوں گے بچے ہوتے ہوئے، یہ تو نہیں کہ ان کے اندر شرارت نہیں تھی یا وہ کھیلتے نہیں تھے. تو یہ سارے کام مساجد میں اگر ہم بچوں کو یہ جگہ نہیں دیں گے تو سارا دن انہوں نے وہاں رہنا ہے، تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے ذہن محدود ہو جائیں گے، بہت زیادہ وہ ذہن میں جکڑے جائیں گے، چھوٹے ذہن کے رہ جائیں گے. تو قاری صاحب میں تیسری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قاری صاحب کے کوئی خاص شاگرد بھی ہیں، جیسے ہر استاد کا کوئی نہ کوئی خاص شاگرد ہوتا ہے، کیا قاری صاحب کا بھی کوئی خاص شاگرد ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. مجھے استاد جی کا کیسا سوال کیا ہے کہ خاص شاگردوں کی آپ بات کر رہے ہیں. میرے ذہن میں ہے، اچھی طرح میں نے خود پڑھا بھی ہے. فیصل آباد کا ایک رسالہ شائع ہوتا ہے ماہانہ، جی. وہاں پر نا انہوں نے مختلف بزرگوں کا انٹرویو لیا. ٹھیک ہے. وہاں پر انٹرویو میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کوئی خاص شاگرد. بزرگوں نے اپنے اپنے خاص شاگرد بتائے کہ میرا فلاں خاص شاگرد ہے، میرا فلاں خاص شاگرد ہے. ایک استاد کے دل میں ہوتا ہے کہ میں اپنے خاص شاگرد، دیکھیں نا کلاس ہے، فار ایگزامپل آپ کے پاس 100 150 200 بچے پڑھ رہے ہیں، اگر ان میں سے 2-4 خاص ہیں نا، تو آپ جو زیادہ محنت کرنے والے ہیں، عروج پر ہیں، آپ ان کا نام ہی ذکر کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو جب انہوں نے انٹرویو لیا بزرگوں کا، تو انہوں نے اپنے اپنے خاص شاگردوں کے نام بتائے. جب استاذی کی باری آئی، استاذی کا ٹائم تھا، استاد جی کے پاس پہنچے تو استاد جی سے ایک سوال کیا گیا جو آپ نے میرے سے کیا ہے کہ استاد جی کا کوئی خاص شاگرد. اللہ اکبر، کتنا وسیع ذہن تھا استاد جی کا، الحمدللہ. استاد جی سے پوچھا گیا کہ آپ کا کوئی خاص شاگرد کوئی نام بتائیں. استاد جی فرمانے لگے کہ جو میرے سے پڑھ گیا ہے نا وہ عام تھا ہی نہیں، سارے کے سارے خاص تھے. میرے سے پڑھنے والا بچہ، یعنی کہ دین پڑھنے والا، تجوید کے پڑھنے والا، قرات پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، جو میرے سے پڑھ گیا ہے وہ عام کوئی بھی نہیں تھا، سارے کے سارے خاص تھے. تو اس لیے استاد جی کا کوئی بھی شاگرد ایسا نہیں ہے جو کہ عام ہو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم پڑھا رہے ہوں نا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی کلاس میں کوئی روٹین بنائیں. میری اپنی کلاس ہے، میں شیخ صاحب آپ کو اشارہ کرتا جاؤں، میری اپنی کلاس ہے، میں خود الحمدللہ پڑھا رہا ہوں. تو وہاں پر ایک بچہ ہے، اس نے یعنی کہ 4 مہینے میں 16 پارے حفظ کیے ہیں. تو ایک بچہ ہے، اس نے 1 سال میں صرف 2 پارے حفظ کیے ہیں. ہم کیا سمجھیں کہ وہ جو جس نے 16 پارے کیے ہیں وہ میرا خاص شاگرد ہے، جو جس نے 2 پارے کیے ہیں وہ عام ہو گیا. نہیں، میرے لیے وہ بھی خاص ہے، میرے لیے وہ بھی خاص ہے. تو اس لیے شاہ محترم، اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جب ہم اپنی کلاس کو پڑھا رہے ہوں تو ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو پڑھنے والے ہیں سارے کے سارے خاص ہیں، عام کوئی نہیں ہے. اور اس میں دوسرا سبق جو استاد جی کی زندگی سے ہمیں حاصل ہوا ہے کہ میرے جو بھائی پڑھا رہے ہیں، استاذی مکرمین اور قرائے کرام جو پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے ایک سبق ہے کہ آپ نے اپنی کلاس میں جب بھی کوئی چیز مانگنی ہے، فار ایگزامپل کلاس میں استاد بیٹھا ہے، پانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پڑھاتے کہ پانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کوئی استاد یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنا ایک خاص گرد رکھ لیا ہے، بس اسی کو کہنا ہے کہ پانی لے کے. بلکہ استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز مانگنی ہے تو خاص نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں اس سے یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ اپنے پڑھائی کے دوران جب ہم پڑھا رہے ہیں تو وہاں پر سب کو ہی خاص سمجھیں، کسی ایک کو خاص نہ کریں. جب آپ اشارہ کریں گے کلاس لگی ہوئی ہے، ہمیں معمول بنانا چاہیے کہ ہم جیسے کہہ دیں او بچوں پانی لے کے آؤ، پانی کی ضرورت پڑ گئی ہے نا، پانی لے کے آؤ. نہ کہ یہ ہو بھی فلاں بندہ جا پانی لے کے آ،
جب آپ ایک کو خاص کر لو گے تو باقیوں کا دل ٹوٹ جائے گا، باقیوں کے دلوں میں آپ کی عزت نہیں رہے گی. بالکل تو اس لیے استاد جی کا وہ جملہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ استاد جی نے فرمایا جو بھی پڑھ گیا ہے وہ سارے کے سارے خاص ہی ہیں، عام کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم دین کی تعلیم دیں، جب بھی ہم کلاس پڑھائیں تو سب کو ہی ہم خاص نگاہ سے دیکھیں. تو جی ناظرین، یہ ہماری جو بزرگ چلے گئے اس دنیا کو چھوڑ کر، محترم قاری ادریس عاصم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کے کچھ واقعات ہم نے سنے. اس میں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے شاگردوں کو یکساں رکھنا چاہیے. کوئی پڑھائی کے معاملے میں نالائق ہے یا ہوشیار ہے، اس کی ہوشیاری یا نالائکی پر اسے خاص یا عام نہیں کرنا چاہیے، سب کو ایک ہی لیول میں رکھنا چاہیے. تو قاری صاحب، ہم ایک اور سوال آپ سے کرتے ہیں. ویسے تو زندگی میں قاری صاحب کی زندگی میں بہت سارے سوالات ان کی زندگی کے بارے میں کیے جا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر کبھی ہم ویڈیو بنائیں گے. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ قاری صاحب مہمان نوازی کیسے کرتے تھے؟ جب کوئی مہمان کلاس کے دوران آ جاتا تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ کیا کلاس میں ہی اس کے ساتھ مہمان نوازی کے تقاضوں کو پورے کرتے تھے، یا الگ میں بیٹھ کر، یا اسے کوئی وقت لینا پڑتا تھا؟ کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ اللہ اکبر. قاری عبداللہ نفیس بھائی، مجھے یاد آ گیا، ہم پڑھ رہے تھے، کلاس لگی ہوئی تھی، ہم حدر سنا رہے تھے. حدر کے دوران اپنے پاکستان کے انٹرنیشنل قاری صاحب تھے، میں نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا، وہ آئے اور آ کر دروازے میں کھڑے ہو کر استاد جی سے اجازت مانگی. کلاس لگی تھی، استاد جی سے اجازت مانگی. استاد جی مصروف تھے، حدر میں تھے، یعنی کہ سن رہے تھے. تو جب استاد جی نے ان کی طرف توجہ نہیں کی تو وہ قاری صاحب چلے گئے. یعنی گھنٹے 2 گھنٹے بعد دوبارہ تشریف لائے، وہی انٹرنیشنل قاری پاکستان کے. تو جب دوبارہ آئے تو استاد جی نے ان کی طرف اشارہ کیا بھی ٹھیک ہے. وہ آئے، مطلب اب اجازت ہے؟ اب اجازت ہے. اجازت کب دی؟ جب استاد جی فارغ ہو گئے، پڑھا کے حدر سن کے فارغ ہو گئے، تب اجازت دی. تو اگر کسی لڑکے کا مہمان بھی آ جاتا نا، کسی بچے کا مہمان بھی آ جاتا، کہ فار ایگزامپل حتیٰ کہ کسی کا والد بھی آ جاتا، استاد جی پڑھائی کو پڑھائی سمجھتے تھے. پڑھائی کو آج ہمارے ہاں ایک روٹین بنی ہوئی ہے نا کہ کلاس لگی ہوئی ہے تو بچے کا والد آتا ہے، وہ اتنی زحمت نہیں کرتا کہ اندر آ جائے، دروازے میں کھڑا ہو کے اشارہ کر دے گا کہ صاحب آپ بچے کو لے آ جائے. جی جی، یہ انداز انتہائی گھٹیا ہے. تو دیکھیں شیخ محترم، جب ہم استاد کی عزت بچوں کے سامنے نہیں کریں گے تو بچہ کبھی بھی استاد کی عزت نہیں کرے گا. جی یہ والدین کے لیے بہت بڑا سبق ہے. اگر بچے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اپنے استاد کی عزت کرے، احترام کرے، تو آپ کو جو بچے کا استاد ہے اس کی عزت کرنا آپ کے اوپر لازمی اور ضروری ہے. جی. جب آپ بچے کے سامنے استاد کی عزت کریں گے نا تو بچہ بلولا اپنے استاد کی عزت کرے گا. تو بات دور چلی گئی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب قاری صاحب دوبارہ تشریف لائے تو پھر یعنی کہ شیخ محترم استاذی شیخ ادریس العاصم رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بیٹھے. اتنی دیر میں نماز کا ٹائم ہو گیا. بعد میں نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر وہ دفتر میں جا کر انہوں نے ان سے بات چیت کی. تو یہ ان کا ایک انداز تھا. ہر انداز اپنا اپنا ہوتا ہے. تو بات کرنے کا صرف مقصد یہی ہے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ جب ان کا بچہ کلاس میں ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ استاد کے پاس جائے، استاد کے پاس جا کر اجازت مانگے. اگر اجازت ہو تو بچے کو لے جائے، اگر اجازت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. بچہ مسجد میں بیٹھا ہے، کوئی سیمے میں نہیں بیٹھا، کوئی کھیل کود میں نہیں لگا ہوا، وہ یعنی کہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، دین پڑھ رہا ہے. جب تک وہ یعنی کہ دین میں، قرآن میں مصروف رہے گا تب تک سمجھ لیں کہ وہ بچہ نیکیاں حاصل کر رہا ہے. جی ناظرین، جس طرح کہ آپ نے ایک کلپ بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا، قاری محمد حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے بھی قاری صاحب کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا کہ قاری صاحب بازار میں جا رہے تھے کہ ان کے استاد ان کو رستے میں ملے. انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو جوتی ہے وہ سیدھی نہیں ہے. تو حضرت قاری صاحب شیخ صاحب نے
شیخ ادریس آسم رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیٹھ کر استاد محترم کی جوتی سیدھی کی. تو ان کی خود زندگی بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ استاد وہ اپنی جگہ ایک خاص مقام اور مرتبہ رکھتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسے شاگرد دیے جو رستے میں چلتے ہوئے استاد محترم شیخ صاحب کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے. تو آج میں اگر سینکڑوں میں کہوں تو نہیں, ہزاروں میں ان کے شاگرد ملک پاکستان میں اور بیرون ممالک میں بھی دین کی, قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. تو حضرت قاری صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر ہم کبھی انشاءاللہ آپ سے وقت لیں گے, قاری صاحب کی زندگی میں متعلق مزید ہم انشاءاللہ واقعات آپ سے سنیں گے. جزاکم اللہ خیر.